ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، تصویریں وائرل ہوئیں، وہ بغل گیر ہو گئے پبلک مقام پر یونیورسٹی میں لوگوں کے طلباء کے سامنے۔ یونیورسٹی نے انہیں ایکسپیل کر دیا کہ یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس پہ ڈاکٹر صاحب میڈیا نے بڑی رپورٹنگ شروع کی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ سٹوریز کی، اور اب انسانی حقوق کی طرف سے ہمارے ایک پارلیمانی سیکرٹری ہے لال چند، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے یونیورسٹی کو کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ یونیورسٹی کو بھی دباؤ کا سامنا ہے، ظاہر ہر طرح کی آراء آ رہی ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس اقدام کو لوگ درست سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک اس تصویر کا تعلق ہے اور اس کی ویڈیو کا تعلق ہے تو یقیناً یہ ہماری اقدار کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھتی، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اسلامی اقدار اور کسی ملک کی یا کسی بھی جگہ کی علاقائی اقدار وہ اس معاشرے کے اجتماعی شعور کا تعین کرتی ہیں۔ بے شک آپ ان دونوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تصویر یا اس طرح کا کوئی عمل وہ ہمارے نہ تو علاقائی، معاشرتی اور سماجی اعتبار سے کسی بھی طرح ہماری اقدار سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ ہماری مذہبی اقدار سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی بحث چھڑ جانا یہ ہمارے فکری جمود اور فکری پستی کا مظہر بھی ہے کہ گویا ہم اب قومی سطح پر اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم اپنی اقدار کو پہچان لیں۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بے شک تو یہ اصل میں اس سانحے سے بڑا سانحہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ٹھہرے نہیں سانحہ دیکھ کر۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مذمت آتی اور پوری قوم کا اتفاق ہوتا، اس لیے کہ یہ ہمارے یعنی صرف آپ اس کو مذہبی تناظر میں نہ بھی دیکھیں تو علاقائی طور پر بھی اور ہمارے سماجی اعتبار سے بھی کسی قدر ہماری کسی بھی روایت سے تعلق نہیں رکھتا۔ اب اگر کسی نے کسی کو پرپوز کرنا ہے، جو بتایا گیا وہ یہ کہ وہ بچہ اور بچی یا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پرپوز کرنا چاہتے تھے، تو پرپوز کرنے کا بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیچ چوراہے کے کھڑے ہو کے سڑک پہ ایک دوسرے کو پھول پیش کر رہے ہوں اور حق کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ آپ پرپوز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے سماج میں ایک طریقہ ہے، اس کا ایک اپنے ماں باپ سے بات کی جائے اور اس کے ذریعے سے شادی کے بندھن میں بن جایا جائے۔ اور خطبہ کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے پہلے لوگوں کے جذبات کو اور اپنے جذبات کو بھی انگیخت کریں، اور ایسے مناظر جو ہیں ان کو، یہی وہ بات ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جو لوگ ہیں وہ سر راہ جو ہے بدکاری کریں گے۔ اور اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف حق کرنا یا صرف کس کرنا یا یہ صدق ہے، یہ بدکاری ہی ہے، یہ زنا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا صرف وہ نہیں ہے جو شرمگاہ کرتی ہے۔ العینان تزنیان، ابتدا تو آنکھوں سے ہوتی ہے، پہلے آنکھیں بدکاری کرتی ہیں۔ والیدان تزنیان، ہاتھ بھی جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ واللسان یزنی، اور جو آپ کی زبان ہے وہ بھی بدکاری کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو اس سے پہلے پیشبندیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ جو شرمگاہ ہے وہ تو ان سارے اعضاء کے کیے ہوئے کرتوتوں کی یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے۔ گویا یہ جو جن کو آپ مبادیات کہہ سکتے ہیں، یہ سارا راستہ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور قریب کیا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک مخالف جنس کے ساتھ بالکل سر عام لوگوں کے سامنے، اور ارد گرد اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں، حیرت کی بات ہے، باپردہ بچیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں اور سب ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور گویا ایک ایسا ماحول ہے جہاں یہ منظر سب کے لیے قابل قبول ہے۔ جناب وہ بچے بڑے جرت والے تھے، تو یہ جرت تو اصل میں بدکاری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت جو سر راہ کوئی شخص بدکاری کر رہا ہوگا، اور ان میں جو بہت مضبوط ایمان والا ہوگا وہ صرف یہ کہے گا کہ کہیں سائڈ پہ جا کر لیں، آپ یہاں نہ کریں۔ تو اب جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے، یا یونیورسٹی نے ان کو اگر ایکسپیل کیا ہے، تو انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ بھئی جو کرنا ہے آپ اپنے گھر جا کے کر لیں، تو یہاں نہ کرے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین ہوئی ہے وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئی ہے، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق المصدوق کی کئی بھی باتیں ساری سچی ہیں کہ جو تائید کر رہا ہے اس سے بندہ یہ پوچھے کہ کیا اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ سر محفل جو ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس طرح حق کرے اور اس کو آپ پرپوزل کا نام دیں؟ یہ پرپوزل ہو کیسے سکتا ہے؟ نہ یہ ہماری
میں نے پہلے بھی عرض کیا، نہ ہماری سماجی روایت کے مطابق یہ پرپوزل کا طریقہ ہے اور نہ ہی مذہبی روایت کے مطابق پرپوزل کا طریقہ ہے۔ البتہ بچہ بچی، لڑکا لڑکی، کلاس والوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پسند کی شادی کرنا اسلام تو اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے اور انڈورس کرتا ہے کہ شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لڑکی کو پہلے دیکھ لینا چاہیے، اور فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپس میں کوئی معاملات ہے کب کرنا ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کو دیکھ لے۔ تو شریعت نے وہ ساری فطری راہیں کھولی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ہم انسان کی بجائے حیوان بننا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو ہم حیوانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق کا تصور اسلام کے حقوق العباد کے تصور سے قطعاً کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ بہت خوب، یعنی انسانی حقوق اور ہیں، حقوق العباد اور ہیں۔ حقوق العباد، ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید اسلام نے تو ان بنیادی انسانی حقوق کا تصور 1500 سال پہلے دے دیا تھا جس کو مغرب آج ڈیفائن کر رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ٹھیک، مغرب نے جو تصور دیا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے، اس کی بنیاد مساوات ہے۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ حقوق العباد کا ہے، اس کی بنیاد عدل ہے۔ جو عدل کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور عدل کی بنیاد پر جو حقوق کا تعین ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ عدل کا مطلب ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد مساوات ہے۔ مساوات کا اصول یہ ہے کہ سب برابر ہیں، لہٰذا وہاں اولاد اگر والدین کے خلاف کھڑی ہو جائے اور ڈٹ جائے تو وہ اولاد کو بھی والدین کے برابر قرار دینا پڑے گا۔ صرف یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جتنی بھی بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، رشتے بھی تہو بالا ہو جاتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہم تو اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ایک غیر فطری مساوات کا تصور ہے جس نے بنیادی انسانی حقوق کو ڈیفائن کیا ہے، لہٰذا یہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ اب آپ جب بنیادی انسانی حقوق کو سامنے رکھیں گے، اس کی بہت ساری ڈائمنشن ہیں۔ انسان، ہیومن مینز، وہ خود مختار ہے، وہاں کسی خدا کا تصور نہیں ہے۔ خدا ان کے خیال میں، مغرب کے خیال میں خدا اور کوئی اس طرح کا کوئی بالا تر ہستی وہ ہمارے اوپر موجود ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے معاملات میں خود مختار ہے، خود سوچتا ہے، خود اپنی خواہش پوری کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے، اور یہ مساوات پر مبنی یہ ایک تصور ہے حقوق کا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے حقوق کے میدان میں فکری پستی کا بھی اظہار کیا ہے، سماجی طور پر بھی اپنے زوال کا اظہار کیا ہے، لہٰذا یہ ایک منظر نامہ اور اس کے اوپر جو تبصرہ ہے یہ نوحہ ہے آج کے معاشرے کا، جو پڑھا گیا ہے۔ ہم نے اپنی زبانوں سے، سوشل میڈیا کے تبصروں سے ہم نے ایک نوحہ پڑھا ہے کہ اس معاشرے میں شاید اب انسانی، سماجی، معاشرتی روایات اور مذہبی روایات میں سے کچھ باقی نہیں بچا، اور شاید ہم انسانی سطح پر باقی نہیں بچے۔